أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا انہوں نے کہا لقد یقیناً علمتا تو جانتا ہے ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتک تیری بیٹیوں میں من حقن کوئی رغبت وَإِنَّكَ اور بے شک تو لَتَعْلَمُ تو جانتا ہے ما نرید جو ہم چاہتے ہیں. قال فرمایا لو کاش ان یہ کہ لی ہوتی میرے پاس بکم تمہارے مقابلے کی قوت او یا آوی میں پناہ پکڑ سکتا الی رکن شدید کسی مضبوط سہارے کی. قالو انہوں نے کہا یا لوط اے لوط ان رسل ہم فرشتے ہیں رب کا تیرے رب کے لن یصلوا یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے الیک تجھ تک فاسر پس لے کر چل پڑو بے اہل کا اپنے گھر والوں کو بقطع ایک حصے میں من اللیل رات کے ولا یلتفت اور مڑ کر کے نہ دیکھے منکم تم میں سے احد کوئی ایک بھی الا سوائے امرأتک تیری زوجہ کے انہو بے شک واقعہ یہ ہے کہ مصیبہا اس کو بھی پہنچنے والی ہے وہی مصیبت ما جو اصابہم ان کو پہنچنے والی ہے ان بے شک موعدہم ان کی تباہی کا وقت مقرر الصبح صبح کا ہے الیسا کیا نہیں ہے صبح صبح بقریب بہت ہی قریب. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 نوجوان لڑکے آئے، خوبصورت لڑکے آئے، فرشتے تھے انسان کی شکل میں آئے. لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر نوجوان لڑکی آئے ہوئے ہیں، خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. لوگوں کی خصلت بہت بری تھی، شہوت کو پورا کرنے کے لیے لڑکے لڑکوں کی طرف مائل ہوا کرتے تھے، تیزی کے ساتھ دوڑ کر کے آ جاتے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر میں. لوط علیہ السلام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، دیواروں کو پھاند کر اندر داخل ہوتے ہیں اور مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم جو چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ گناہ کا کام ہے لڑکوں کی طرف مائل ہونا. اس کام کے لیے جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرو اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرو. لیکن لوگوں نے آگے سے حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دے دیا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. اے لوط علیہ السلام تو جانتا ہے کہ تیری بچیوں کے اندر تیری بیٹیوں کے اندر ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے اور تو جانتا ہے ما نرید جو کچھ ہم چاہتے ہیں. گویا کہ اس حد تک انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیا تھا کہ حلال کے اندر ان کو کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، حرام ہی کے اندر ان کو لطف آتا تھا، حرام ہی کے اندر ان کو مزہ آتا تھا. بے حیائی کا کام کرتے تھے، بدکاری کا کام کرتے تھے، کھلے عام یہ کام کرتے تھے اور یہ مطالبہ کرتے ہوئے ان کو کوئی حیا نہ آئی، ان کو کوئی شرم نہ آئی. اس حد تک بے حیائی کے اندر آگے جا چکے تھے، اس لیے ہی وہ عذاب کا شکار ہوئے. قال لو ان لی بکم قوتاً. اب حضرت لوط علیہ السلام چونکہ اکیلے تھے اور ان کی صرف 2 بچیاں مسلمان تھیں، باقی کوئی مسلمان نہیں تھا، ان کا کوئی مضبوط کنبہ وہاں پر نہیں تھا. وہ تو اس علاقے کے اندر ایک اجنبی تھے، عراق سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین پہنچے تھے. فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدوم کی بستیوں کی طرف ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج دیا تھا، تو ان کا کوئی مضبوط خاندان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی یا
میں ٹھکانہ پکڑ سکتا کسی مضبوط سہارے کا کہ وہاں خود بھی پناہ لے لیتا اور وہاں پر اپنی بچیوں کو بھی لے جاتا، وہاں پر اپنے مہمانوں کو بھی لے جاتا اور ان کی حفاظت کر لیتا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی پر رحم فرمائے کہ ان کی زبان سے جملہ نکلا، وگرنہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک مضبوط سہارا موجود تھا۔ مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر بھی آیا وہ مضبوط خاندان اور کنبے میں سے آیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی نظر اسباب کی طرف گئی کہ میرے پاس مضبوط خاندان ہوتا، میرے پاس مضبوط جتھا ہوتا، مضبوط فوج ہوتی، تو ان کے ذریعے سے میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ قالو، تو جس وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو دیکھا، غم کو دیکھا، فکر کو دیکھا، تو فرشتوں نے اب اپنا راز فاش کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، رب کا تیرے رب کی طرف سے آئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تمہیں گزن نہیں پہنچا سکیں گے، اے لوط علیہ السلام تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، ہمیں بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بس اب ان کی مہلت کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کر کے رات کے قصے کے اندر ہی اس بستی سے ایک طرف چلے جاؤ، اور پیچھے باقی لوگوں کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور یہ فرشتوں نے ہدایت بھی کر دی کہ اس بستی سے باہر نکلتے ہوئے کسی نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنا ہے، اور جلد از جلد اس بستی سے باہر چلے جاؤ سوائے تمہاری زوجہ کے، کہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا ہے، اس کو بھی وہی مصیبت پہنچے گی، وہی عذاب پہنچے گا کہ جو عذاب بھاگی لوگوں کو پہنچے گا۔ انہو مصیبہ ما اصابہم، اس کو بھی وہی مصیبت، وہی عذاب، وہی آفت پہنچے گی جو اور لوگوں کو پہنچے گی۔ ان موعدہم الصبح، ان کے لیے تباہی کا وقت صبح کا وقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرما دیا کہ صبح کس وقت ہوگی، یہ صبح تک یہ لوگ زندہ رہیں گے، تو فرشتوں نے اس کو مطمئن کر دیا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح بہت جلدی آنے والی، بہت قریب ہے، ان لوگوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، ان لوگوں کی ہلاکت ہونے والی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل ایمان کو ساتھ لیا اور ایک طرف چلے گئے، باہر چلے گئے، اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تاریخی سزا دے دی کہ فرشتہ آیا جبرائیل امین اور اس زمین کو، چاروں بستیوں کو، صدوم کی بستیوں کو زمین سے اکھاڑا، نصف آسمان تک لے گئے، الٹا کر کے بحر مردار کے اندر پھینک دیا، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کی بارش بھی کر دی۔ تاریخی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ ایسی سزا اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں دی گئی، اس کے بعد بھی کسی کو نہیں دی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حلال کے اندر دلچسپیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے، اللہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔